بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 3 کا خلاصہ۔ تو سامعین محترم، تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، معجزات کے اعتبار سے اور ذاتی خصوصیات کے اعتبار سے۔ بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنے سے ہم کلام ہونے کی یہ اعزازات سے نوازا ہے، بعض کو کچھ معجزات عطا فرمائے ہیں، دوسرے بعض کو کچھ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو بعض انبیاء کو بعض پر جو فضیلت دی گئی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت الکرسی کو بیان فرمایا ہے، اور آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو جو ہے صبح و شام جو ہے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو بحث مباحثہ ہوا تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جو ہے مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا، اس کو بیان فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دے کر اس کو خاموش کرا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب انہوں نے ایک بستی سے گزرے اور وہاں اس کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا اور سوچا جانا کہ یہ قوم کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، تو اللہ رب العزت نے ان پر موت کو مسلط کیا۔ وہ 100 سال تک جو ہے وہ اسی حالت میں رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو ان کو جو ہے سمجھ آ گئی کہ جانا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں خفیہ صدقہ کرنا اور اعلانیہ صدقہ کرنا، اس کو جو ہے نا واضح مثال دے کر جو ہے بیان فرمایا ہے کہ صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کسان جو ہے ایک زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے اور اس سے 10 جو ہے وہ بالیاں نکلتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کے جو ہے گندم میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح صدقہ دینے والا جب 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر 10 گنا اور 100 گنا اور جتنا اللہ رب العزت چاہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سود خور کی مثال جو ہے بیان کی کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود کھاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے قیامت دن ان کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ مسخ شدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سخت الفاظ میں جو ہے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ بھی فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی ایک طویل ترین آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دین کے مسائل، قرضے کے مسائل، باہمی لین دین کے مسائل، تجارت کے مسائل اور رہن کے احکام جو ہے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان پر اللہ رب العزت جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور اگر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ایک دعا بتائی ہے، اس دعا کو کیسے مانگنا ہے، اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ آل عمران جو ہے وہ حضرت عمران علیہ السلام کی آل اولاد کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے اور ان کے خاندان کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔
تو اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ ضرور پڑھا کرو، کیوں کہ یہ دونوں روشن صورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے شروع میں یہ جو ہے نا وہ اس کا جو شان نزول ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنے لگا، اور اپنی جو ہے نا بڑی انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم بہت بڑے شاعر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حسان بن ثابت کو کھڑا کیا۔ جب انہوں نے اپنے اشعار پیش کیے تو نجران کے عیسائی خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے خطابت کا جو ہے نا کہا کہ ہمارے اندر بہت بڑے بڑے خطیب ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا۔ جب انہوں نے اپنی خطابت جو ہے وہ دکھائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب دلائل کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود جو ہے وہ دلائل دیے، ان کے جو ہے سوالات کے جوابات دیے۔ تو جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر زیادہ تر جو ہے مخاطب اہل یہود تھے، تو اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ہے مخاطب نصارہ ہیں۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے کافی بحث مباحثہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں۔ حق کا جو متلاشی ہوتا ہے، حق کی پیروی کرنے والا، کہ جو اپنی عقل کو جو ہے سامنے نہ لائے، عقل سے فیصلے نہ کرے، بلکہ حق کا متلاشی ہو، جیسے اللہ کا حکم ہے اس ایسے ہی ماننے والا ہو، تو وہ آیت محکمات جو ہے ان کو تلاش کرتا ہے، ان کا متلاشی ہوتا ہے۔ جیسے اس کو آیت محکمات مل جاتی ہیں تو وہ ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو حق سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ضد کرنے والے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے جو الفاظ ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس صورت مبارکہ کے اندر تین جو ہے وہ عبرت انگیز جو ہے قصے جو ہے وہ بہت مشہور قصے ہیں، ان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ان میں سے پہلا قصہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے ولادت کا قصہ ہے، کہ ان کی والدہ نے نظر مانی کہ میری جو ہے نا مجھے اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم۔ تو ان کی والدہ نے کہا جو ہے نا کہ یہ تو بیٹی کو میں کیسے جو ہے نا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں، کیونکہ وہاں پر تو لڑکوں کو خدمت کا موقع جو ہے وہ ملتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ جو ہم نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی ہے یہ مذکر سے بہتر ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ تو بیٹی کے پیدائش پر بھی جو ہے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی جو ہے بڑھاپے کے عمر میں جو ہے اولاد نہیں ہوئی، ان کو بھی چاہت تھی اور طلب تھی کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اولاد عطا فرمایا۔ انہوں نے بھی دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے ان کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ تو یہ تین جو ہے وہ قصے، بڑے بڑے قصے جو ہے اس صورت مبارکہ کے اندر تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہود کا ایک نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ گئے ہیں اور وہ قتل ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی بھی جو ہے تردید فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کے قریب اللہ رب العزت دوبارہ نازل فرمائیں گے ان کو، اور وہ اپنی طبعی موت جو ہے اپنی بقیہ زندگی پوری کر کے اپنی طبعی موت جو ہے وہ فوت ہوں گے۔ تو اس کا بھی رد کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب وہ کسی بات پر جو ہے ہر جو ہے نا میدان میں شکست انہوں نے کھائی اور دلیل کے میدان میں بھی جو ہے نا وہ ہار گئے، تو آخر میں پھر بھی نہیں مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی کہ تم بھی جو ہے اپنی آل اولاد اور اپنے خاندان بھی، بچوں کو، بزرگوں کو، سب کو لے کر آؤ ایک میدان میں، اور ہم بھی نکلتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ عیسائی جو ہے مباہلے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، لیکن فدیہ دینے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے جو ہے وہ جزیہ کے لیے جو ہے نا وہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں
اس پارے کے آخر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سرداری جو ہے وہ اس آیت کے اندر سے جو ہے نا ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے ان کو سب نے ماننا ہے اور ان کی امت جو ہے آخری امت ہے۔ تو خاتم الانبیاء کی سید الانبیاء کی صدارت جو ہے اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بھی بتا دیا کہ ایمان اور کفر جو ہے یہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ ایمان اور کفر کبھی جو ہے نا جمع نہیں ہو سکتے، مسلمان کافر کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مرتدین جو ہے جو اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں، دوسرا دین اختیار کر لیں، اسلام سے پھر جائیں، تو ان کی سزا بھی بہت سخت ہے، ان کی سزا بھی قتل ہے، تو اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ایسی حالت میں جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں کہ جو مرتد ہیں یا کافر ہو کے مر گئے، ایمان لے کر دنیا سے نہیں گئے، تو ان کو اللہ رب العزت جو ہے اگر وہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ سونا بھی جو ہے نا وہ فدیہ کریں اللہ کی راہ میں تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ اگر وہ زمین جتنی زمین ہے اس کو بھر کے سونے کو بھی جو ہے نا اس کے فدیے میں ادا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو ولا افتدی بی اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صاف اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔